وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دارالوحی انسٹیٹیوٹ میں ہوں محمد اویس مرصد کرے خبر محمدی صاحب موجود ہیں۔ کرسب سے آج ہم کویسچن کریں گے۔ کرسب ہمیں یہ بتائیں، خواب کے اندر خون بلڈ دیکھنا، اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ محمد اویس صاحب، خواب کے اندر انسان خون دیکھتا ہے، بلڈ دیکھتا ہے۔ امام ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تعبیر یہ بیان کی ہے، اگر خون بغیر زخم کے اس کے جسم سے جاری ہو جائے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کو نقصان پہنچے گا، اور دوسری تعبیر یہ ہے کہ اگر اس کے جسم پر زخم ہوا ہے تو اس کو مالی لحاظ سے غم اور پریشانی اس کو پہنچے گی، اور اسی طرح اگر اس کے جسم پر تلوار کے ساتھ زخم لگا ہے تو اس بندے کو لمبی پریشانی، لمبا دکھ، لمبا یعنی نقصان ہوگا، لیکن اس کے بعد اللہ پاک اس کو بہت زیادہ اجر اور ثواب عطا کرے گا۔ اور اسی طرح اگر کوئی شخص خواب کے اندر یہ دیکھتا ہے کہ میرا جو کپڑا ہے یہ خون آلودہ ہو چکا ہے تو اس کو حرام مال، حرام دولت ملے گی، لیکن دنیا کے اندر رہتے ہوئے ویسا حرام مال سے ہمیشہ انسان کو بچنا چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس طرح ہم ویسا جانور دیکھتے ہیں نا، جانور قربانی کے موقع پر لنگڑا نہ ہو، بہنگا نہ ہو، جناب کانا نہ ہو، بیمار نہ ہو، تو کیمرے لگا لگا کے دیکھ رہے ہوتے ہیں ہم، نیچے سے اوپر سے ادھر سے ادھر سے، کہ کیوں؟ اگر اس کے اندر اس کا کان کٹا ہے تو یہ قبول نہیں ہوگا، لنگڑا ہے تو قبول نہیں ہوگا، کانا ہے تو قبول نہیں ہوگا۔ اسی طرح جس بندے کے اندر حرام ہے نا وہ بندہ بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا۔ کسی کا مال نہیں کھانا، کہ حرام دولت کھانے والے شخص کی اللہ دعا نہیں قبول کرتا۔ حدیث پاک میں آتا ہے اگر عرفہ کے میدان کے اندر کوئی شخص کھڑا ہو جائے تو دعائیں کرے، وہاں کھڑا ہو کے گیا بھی پیدل ہے، پرا گندے بال لے کے گیا، یعنی پیدل چل چل کے بال گندے ہو گئے اس کے، اور حدیث میں آتا ہے ہاتھ اٹھا کے کہہ دے عرفات کے میدان میں یا رب، یا عام روٹین میں بھی کوئی انسان کسی جگہ پہ بیٹھا کہہ دے نا یا رب یا رب یا رب 3 مرتبہ کہہ دے، حدیث صحیح حدیث ہے، اوپر سے آواز آتی ہے جی میرے بندے کیا مسئلہ ہے۔ تو جو شخص پیدل گیا، حج کو گیا، عرفات کے میدان میں کھڑا ہے، جہاں حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ عام مغفرت کر دیتے، سب کو معاف کر دیتے، تو یہ وہاں کھڑا ہے تو کھڑو کے کہہ رہا ہے یا رب، اوپر سے آواز آتی ہے تیرا کھانا حرام، تیرا لباس حرام، تیری دعا کیسے قبول ہو؟ اور دنیا کے اندر آج بڑے بڑے لوگ روتے ہیں جی ہماری دعائیں نہیں قبول ہوتی، ہماری دعائیں نہیں قبول ہوتی۔ میں نے کوئی کہتا ہے محبوبہ کے متعلق دعائیں مانگی، کس چیز کے متعلق؟ حرام کا مال جب جس پیٹ میں جائے گا اب ایسا اس بندے کی دعائیں قبول ہونا بند ہو جائیں گی۔ اس لیے صحیح حدیث ایک مرتبہ پڑھنی ہے، لمبا چوڑا وظیفہ بھی نہیں ہے۔ فجر کی نماز کے بعد اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، یہ دعا پڑھ دے، اللہ اس بندے کو نوکری، کاروبار، حلال رزق، حلال مال اپنی رحمت سے عطا کرے گا، پکیزہ روزی کے اس کے لیے بندوبست کر دے گا۔ اور حلال روزی کے لیے ہمیشہ انسان کو تقوی لازمی اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ قرآن کہتا ہے سورۃ طلاق 29 نمبر 12 وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، ہم سے بے حساب رزق دیتے ہیں جو ہم سے ڈرتا ہے۔ بہت شکریہ کر صاحب جی۔ ناظرین، اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کامنٹ کریں۔